إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وقال حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ مجلس بڑی سعادت والی مجلس ہے جس میں آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح للبخاری کی آخری حدیث پہ بات چیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس حوالے سے کافی باتیں کرنے والی ہے۔ میں کچھ علم کے حوالے سے بالخصوص علم حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کروں گا، اور اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ کی سیرت کے حوالے سے، اور اس کے بعد ان کی فقاہت کے حوالے سے، اور اس کے بعد صحیح بخاری کی منقبت اور فضیلت کے حوالے سے، اور آخر میں جو حدیث اور باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ گزارشات کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرمائے اور ہمیں سننے اور سنانے کے بعد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
سب سے پہلی بات علم ایک روشنی ہے جس سے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، جس سے انسان کو دنیا میں پہچان ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے سے ہی ہمیں رب تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہوا، ماں باپ کی پہچان ہوئی، رشتہ داروں کی پہچان ہوئی، اور علم کے ذریعے سے ہی دنیا کے اندر سارے امور اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ علم کی فضیلت اور اہمیت یہ ہر قوم کے اندر موجود ہے، لیکن امت محمدیہ کا ایک خاصہ یہ ہے کہ علم حدیث یہ ایک ایسا علم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک علم حدیث کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ان دو چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ قرآن مجید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا۔ کسی نے چمڑے پہ لکھا ہے، کسی نے کھجور کی شاخ پہ لکھا ہے، کسی نے کسی اور چیز پہ، کسی نے کسی اور چیز پہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ ایک مصحف کی صورت میں ایک جگہ پہ اس کو جمع کیا گیا، اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس سے مزید نسخے لکھوا کے مختلف علاقوں کے اندر بھیجے گئے۔ اسی طرح جو حدیث کا معاملہ ہے، حدیث یہ قرآن کی توضیح اور تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے، ان کو سمجھائیں، سکھلائیں۔ جو اللہ نے اتارا وہ ذکر قرآن مجید ہے، اور پھر اس کی توضیح اور تشریح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے اور آپ کی سنن ہے۔ علم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے تھے۔ بعض قریش نے منع کیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، خاص خاص باتیں لکھا کرو۔ آپ کبھی غصے میں، کبھی خوشی میں، مختلف حالتیں اور کیفیتیں ہیں، آپ خاص خاص باتیں لکھا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے لکھنا چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھو، میری ہر بات لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی، ہر بات لکھا کرو۔ آپ کی زندگی میں علم حدیث باقاعدہ محفوظ ہو رہا تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع جب آپ نے ارشاد فرمایا، ابو شاہ نامی ایک آدمی تھا جو اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس نے درخواست کی حضور آپ یہ خطبہ مجھے لکھوا دیں۔ آپ نے حکم دیا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ خطبہ لکھ دو۔ اسی طرح صحیفہ ابن حمام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متصل بعد ہی جلد ہی تحریر کیا گیا۔ اس طرح حدیث کو محفوظ کیا جا رہا تھا، جمع کیا جا رہا تھا، اور اس کی خاطر اصحاب رسول اور محدثین نے بڑی محنتیں کی ہے، بڑی کاوشیں کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، ان کو پتہ چلا عبداللہ بن انیس ایک صحابی ہے،
جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور عبداللہ بن انیس شام کے علاقے میں رہتے، انہوں نے ایک سواری خریدی، سواری خرید کے اپنا سفر شروع کیا۔ اب حدیث کا علم ہے، جو حدیث ان سے سننے جا رہے ہیں اس کا پہلے علم موجود ہے، لیکن شوق اور ذوق یہ ہے کہ میں عبداللہ بن انیس کی زبان سے وہ کلمات اور الفاظ سننا چاہتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نکالے۔ مدینے سے شام کا سفر 1 مہینے کا سفر ہے، چلتے گئے، مہینہ بھر سفر کیا۔ شام کے کس علاقے میں عبداللہ بن انیس رہتے ہیں کوئی علم نہیں۔ شام ایک بہت بڑا ملک ہے، وہاں ایک علاقے میں گئے، لوگوں سے سوال کیا عبداللہ بن انیس کا علم ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں علم نہیں۔ دوسرے علاقے میں گئے، تیسرے میں گئے، اس طرح کتنا عرصہ ان کو لگ گیا تلاش کرتے کرتے۔ بالآخر کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن انیس فلاں جگہ رہائش پذیر ہے۔ چلتے چلتے ان کے پاس پہنچے، دروازہ کھٹکایا، خادم باہر آیا، کہا کون؟ کہا یہ عبداللہ بن انیس کا گھر ہے۔ کہا ہاں۔ کہا ایسے کرو، ان کو کہو جابر بن عبداللہ آیا ہے مدینہ الرسول سے، جا کے پیغام دیا۔ عبداللہ بن انیس دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے مدینہ الرسول سے اس لیے آیا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں، جو آپ نے ارشاد فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو مسلمان کے عیبوں میں پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں میں پردہ ڈالتا ہے۔ مزید بھی آگے یہ حدیث ہے، یہ حدیث مجھے بیان کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان کی تھی۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث بیان کی۔ جب حدیث پوری ہو گئی، کہا آؤ گھر، آپ کی میزبانی کرتا ہوں، آپ کی خدمت اور تواضع کرتا ہوں۔ کہا نہیں، میں نہیں رکوں گا، میں واپس جاؤں گا۔ کہا آئیے، آپ قسمت سے مدینہ الرسول سے آئے ہیں، میرے نبی کے شہر سے آئے ہیں، اتنا دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، تو آپ رکیے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، 2-4 دن ہمارے پاس ٹھہریے۔ کہا نہیں، میں نہیں رکوں گا، میں چاہتا ہوں جس نیت سے میں مدینہ سے نکلا تھا کہ حدیث رسول سیکھ کے آؤں، میں اسی نیت سے مدینہ واپس جانا چاہتا ہوں۔ اتنا طویل سفر، لیکن عبداللہ بن انیس کے پاس جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما 1 رات بھی نہ ٹھہرے، واپس آ گئے۔ اور اسی طرح سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، کثیر بن سلط بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے یہ دمشق شام کا علاقہ ہے، دمشق کے اندر ہم موجود تھے اس کی جامع مسجد میں۔ یہ بندہ آیا، کہنے لگا اے ابو الدرداء میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، تیری زیارت کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تجھ سے حدیث رسول پوچھنے کے لیے آیا ہوں، حدیث رسول لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تو صرف حدیث کی خاطر اتنا طویل سفر کر کے آج آیا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سن لے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور آگے فرمایا جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں اپنے پانیوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ علم حدیث ہے جس کے حصول کے لیے اصحاب رسول کی محنت اور اس کے بعد پھر محدثین کی محنتیں، خیر یہ ایک طویل باب ہے، میں اختصار کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یہ پہلی بات کہ حصول علم کے لیے محدثین نے زندگیاں کھپا دی،
بے شمار واقعات اس وقت میرے سامنے ہے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پہ میں ان کو حذف کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری رحمہ اللہ، حدیث کے جمع کرنے کا سلسلہ یہ تو پہلے سے جاری و ساری تھا، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے جس انداز سے اس مسئلے میں خدمت کی اور حدیث کو جمع کیا، یہ ایک نمایاں چیز ہے۔ خیر یہ آگے چل کے بات ہوگی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ، ان کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام اسماعیل، ان کے دادا کا نام ابراہیم، اور ان کے باپ کا نام مغیرہ۔ یہ جو مغیرہ تھے رحمہ اللہ، یہ سب سے پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ کی نسل میں سے یمان جوفی رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ یہاں سے اس خاندان کے اندر اسلام کا تسلسل شروع ہوا ہے۔ مغیرہ بہت نیک آدمی اور پرہیزگار تھے۔ ان کے بیٹے آگے ابراہیم، ان کی زندگی زیادہ معلوم نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد اسماعیل جو امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد محترم تھے، بہت نیک آدمی تھے، محدث بھی تھے، امام مالک علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ جب یہ فوت ہونے لگے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ اپنے پیچھے بہت زیادہ سرمایہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اسماعیل امام بخاری علیہ الرحمہ کے والد محترم جواب دیتے ہیں کہ میں جتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے مال میں نہ کوئی پیسہ حرام کا ہے اور نہ ہی کوئی شبہ کا ہے، مشکوک پیسہ بھی نہیں ہے۔ جب مال اتنا پاکیزہ ہو تو بیٹے امام بخاری جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ آج اگر ہماری اولادیں ان کے اندر کوتاہیاں ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، تو اس میں ہماری محنت اور ہماری کاوش اور پھر ہمارا ذریعہ معاش، اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ یہ بھی بہت نیک خاتون تھی۔ جب امام بخاری علیہ الرحمہ پیدا ہوئے، بچپن میں نبینے ہو گئے، ماں نے کہا یا اللہ، میں نے تو یہ بیٹا تو اسے مانگا تھا، تیرے دین کی خدمت کرے گا، تیرے نبی کی حدیث کو جمع کرے گا، تو یہ نبینہ ہو گیا۔ نبینہ آدمی وہ کام نہیں کر سکتا جو بینا کر سکتا ہے۔ ماں نے کثرت کے ساتھ دعائیں کی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ ایک رات خواب کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں، اے مائی صاحبہ پریشان نہ ہو، اللہ نے تیری کثرت کے ساتھ دعاؤں کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی۔ اور واقعتاً صبح ہوئی، امام بخاری علیہ الرحمہ کی نظر درست ہو گئی، اور ایسی اللہ نے بصارت عطا کی۔ تاریخ کبیر بہت ضخیم کتاب امام بخاری علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، اور یہ کتاب مدینے کے اندر رہ کے لکھی ہے اور رات کی چاند کی روشنی میں لکھی ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی۔ خیر امام بخاری علیہ الرحمہ 154 ہجری 13 شوال بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بچپن ہی سے حصول علم کے لیے محنت اور کاوش شروع کی۔ 10 سال سے پہلے ہی جب ہمارے بچے کھیلنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے آج کل تو ماشاءاللہ بہت تیز ہیں، موبائل کے ماسٹر ہو جاتے ہیں، تو 7-8 سال یا اس سے بھی پہلے امام بخاری علیہ الرحمہ نے حصول علم شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ابتدائی مدرسے میں پڑھتے، قرآن مجید کی تعلیم۔ کہتے ہیں جب میں قرآن مجید سیکھتا تھا، اس وقت میرے دل کے اندر قرآن حدیث کو حفظ کرنے کا الہام کیا گیا کہ میں حدیث کو یاد کروں۔ خیر میں نے حدیث کو یاد کرنا شروع کر دیا، تو میں نے حدیث کو یاد کیا۔ میری 11 سال کی عمر تھی۔ 11 سال کی عمر میں ان کے استاد تھے امام داخلی علیہ الرحمہ، وہ پڑھا رہے تھے، یہ پڑھ رہے ہیں۔ استاد نے ایک سند بولی
اور سند یہ بولی سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. یہ 11 سال کا بچہ بولتا ہے استاد جی جو آپ سند پڑھ رہے ہیں یہ عن ابی الزبیر نہیں بلکہ عن الزبیر ہے. استاد نے ڈانٹ دیا، کہا استاد جی غصے والی کوئی بات نہیں، آپ اپنا مسودہ دیکھ لے. استاد نے جا کے مسودہ دیکھا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ میری غلطی ہے. دوبارہ آ کے کہا بیٹا آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا سفیان عن الزبیر عن ابراہیم. کہا تیری بات ٹھیک ہے، ان کے مسودے میں بھی غلطی تھی. فوری طور پر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی 11 سال کی عمر میں. اور فرماتے ہیں کہ میں جب حدیث پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا میری عمر چھوٹی تھی، میں سلام کہتے ہوئے بھی شرماتا تھا. یعنی اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے ان کا انتخاب کر لیا. خیر حافظہ بڑا کمال کا تھا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ایک استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، پڑھتے رہے 16 دن تک پڑھتے رہے. باقی سارے طالب علم احادیث کو نوٹ کرتے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ صرف زبانی سنتے ہیں، نوٹ بھی نہیں کرتے. 16 دن کے اندر تقریباً 15-16 ہزار احادیث اس استاد نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی. ساتھیوں نے کہا اللہ کے بندے تو وقت ضائع کرنے آ جاتا ہے، ہم سارے حدیث کو لکھ رہے ہیں، تو بھی حدیث کو لکھا کر. امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلے تو ان کی بات پہ صبر کیا. خیر جب انہوں نے زیادہ مجبور کیا کہا ایسے کرو اپنی کتابیں کھولو. پہلے دن استاد نے جتنی حدیث پڑھائی ساری حدیث زبانی سنائی. وہ اپنی کتابیں کھول کے کاپیاں کھول کے اپنی غلطیاں درست کر رہے ہیں. حتیٰ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک تسلسل کے ساتھ جتنی حدیث اس استاد سے پڑھی تھی ساری کی ساری حدیث اپنے ساتھیوں کو زبانی سنا دی. اس قدر اللہ نے حافظہ عطا کیا تھا. اور حافظے کی کیا کیا مثالیں آپ کے سامنے رکھوں. بغداد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ جا رہے ہیں. بغداد کے لوگوں نے کہا کہ امام بخاری کا امتحان لیا جائے. امتحان کا کیا طریقہ ہے؟ ہر بندے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. انہوں نے 10 آدمی تیار کیے، ہر آدمی کو 10 احادیث دی. حدیث کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے سند آدمیوں کا سلسلہ، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نسبت جاتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے متن، جیسے انما الاعمال بالنیات. یہ سند اور متن ان 10 بندوں نے کیا کیا 10 حدیثوں میں سند اور متن اور ساری حدیثوں کو تبدیل کر دیا. جب امام بخاری علیہ الرحمہ بصرہ میں پہنچے بہت بڑا مجمع لگا ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ کو اسٹیج پہ بلایا گیا. ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی حدیث پڑھی. امام صاحب سے پوچھا اتعرف، آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا لا نہیں. دوسری حدیث پڑھی، تیسری پڑھی، ہر حدیث پہ سوال کیا آپ پہچانتے ہیں؟ کہا نہیں جب پہچانتا. 10 حدیثیں پڑھی، ایک آدمی نے کہا میں نہیں پہچانتا. لوگوں نے کہا یہ ایسے ہی امام پڑھا پھرتا ہے، اس کو تو حدیثوں کا علم نہیں ہے. خیر دوسرا بندہ آیا، اس نے 10 حدیثیں پیش کی، 100 حدیث پیش کی گئی. امام بخاری علیہ الرحمہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے پہلے آدمی کو بلایا، کہا تو نے پہلی حدیث یہ پیش کی جس کا متن یہ ہے، سند یہ ہے، یہ غلط ہے. اس سند سے یہ متن آیا ہے اور اس متن کی یہ سند ہے. اس طرح ایک ایک کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے 100 کی 100 حدیث پہلے غلط پڑھی اور اس کے بعد ان کی تصحیح فرمائی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں حیرانگی اس بات پہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو صحیح حدیث تو یاد تھی، لیکن جو حدیث انہوں نے تبدیل کی تھی وہ ایک ہی مرتبہ سنی، ایک ہی مرتبہ سننے سے بالترتیب یاد کر لی اور اسی وقت اس مجلس کے اندر بیان بھی کر دی. اتنے عظیم بلا کے حافظ تھے. اللہ تعالیٰ نے جن سے اپنے دین کا کام لینا ہوتا ہے اللہ ان کو صلاحیتوں سے نوازتے. سیرت و کردار کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ کی سیرت، بسا اوقات بندے عالم بڑے ہوتے ہیں، علم بڑے، عمل نہیں ہوتا. لیکن امام بخاری کا عمل بھی کمال درجے کا. نماز پڑھتے اتنے خشوع خضوع کے ساتھ. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے، نفلی نماز ہے، نماز کو جاری رکھا، کافی دیر لگ گئی. جب نماز ختم ہوئی شاگرد کو کہا یہ قمیض کے نیچے دیکھنا کیا ہے؟ اس نے پیچھے سے قمیض اٹھائی، دیکھا ایک بھیڑ نے 17 ڈنگ ان کو مارے، 17 مرتبہ ڈس لیا.
کہا امام صاحب جب پہلی دفعہ اس نے ڈسا ڈنگ مارا آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ کہا معلوم تو ہو گیا تھا، لیکن میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں نے کہا کہ میں سورت کو پورا ہی کر لوں۔ اتنا خشوع اور خضوع امام بخاری علیہ رحمہ کی نماز میں۔ اور جہاں تک ان کی سیرت کی بات ہے، ایک دفعہ مسجد میں ایک مجلس کے اندر موجود ہے، ایک آدمی نے اپنی داڑھی سے تنکا نکالا، اس کو پھینک دیا۔ جب پھینکا تو امام بخاری علیہ رحمہ اس کو دیکھ رہے، جب لوگ اپنی باتوں میں مشغول ہیں، چپکے سے وہ تنکا اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیا اور باہر جا کے پھینک دیا۔ ایک شاگرد دیکھ رہا تھا، اس نے کہا امام صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں اٹھایا کہ اس کو شرمندہ نہ کروں، اور یہ تنکا جو اس کی داڑھی میں اچھا نہیں لگتا تو مسجد میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ سعادت مند وہ لوگ ہیں جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، جو عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، آپ نے وہ فوت ہوگی، صحابہ نے جنازہ پڑھایا، اس عورت کا دوبارہ جا کے قبر کے اوپر جنازہ پڑھایا۔ مسجد کی صفائی بڑا عظیم عمل ہے۔ اور اتنے امام بخاری رحمہ اللہ متواضع شخص تھے، ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے اور بلکہ حدیث سن رہے، ان کا ایک شاگرد ابو معاشر رحمہ اللہ نبینا ہے، وہ حدیث پڑھ رہا ہے، اور نبینوں کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ جب حدیث پڑھ رہا تھا تھوڑا سا جھوما، سر ہلایا اور ہاتھ کو حرکت دی، نبینوں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا تھوڑا سا مطلب مسکراہٹ نکل گئی، ہلکی مسکراہٹ، تبسم فرمایا، اپنی مجلس سے اٹھ کے اس شاگرد کے پاس چلے گئے، کہا مجھے معاف کر دیجئے، اے ابو معاشر مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا امام صاحب معاملہ کیا ہے؟ کہا تو جب حدیث پڑھ رہا تھا تو تھوڑا سا جھوما تو میں تجھے دیکھ کے مسکرایا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں نے یہ بھی کوتاہی کی۔ اللہ اکبر، اتنی کمال درجے کی سیرت امام بخاری علیہ رحمہ کی۔ ہم تو دوسروں کے بارے میں کتنی باتیں کر جاتے ہیں، معافی مانگنے کا تصور نہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے لوگوں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے کسی کی غیبت کے بارے میں نہیں پکڑے گا، کیوں؟ جب سے مجھے علم ہوا کہ غیبت حرام ہے، میں نے کسی بندے کی غیبت نہیں کی، کسی بندے کی غیبت نہیں کی۔ اتنے عظیم آدمی، خیر یہ سیرت کے اور بھی بے شمار پہلو ہیں، ان کا ذریعہ معاش والد محترم نے بہت زیادہ سرمایہ چھوڑا، یہ مال مزاربت پہ دیتے، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ان کو پریشان کیا ہی نہیں، اسی سلسلے سے ان کی ساری ضروریات پوری ہوتی رہی اور یہ صدقہ خیرات بھی کرتے رہے۔ تیسرا نمبر ہے صحیح بخاری کا، بلکہ امام بخاری علیہ رحمہ کی فقاہت کا۔ امام بخاری علیہ رحمہ بہت فقیہ آدمی تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کا جاننا اور چیز ہے، فقاہت اور چیز ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتے۔ دین کی سوجھ بوجھ، اس کا نام فقاہت ہے۔ فقاہت کتاب و سنت کی مخالفت کا نام نہیں ہے۔ فقاہت ایسے مسائل کا استنباط کرنا جن کا قیامت تک وجود نہ ہو، اس کا نام فقاہت نہیں۔ فقاہت کہتے ہیں کتاب و سنت کو سمجھنا، جاننا اور اس سے مسائل کا استنباط کرنا، اس کو فقاہت کہتے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی فقاہت انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقاہت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو ان کے ترجمۃ الباب میں اندازہ لگائیے۔ حدیث سے پہلے وہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین کا جو طریقہ کار ہے وہ دو قسم کے عنوان قائم کرتے ہیں۔ ایک تو بڑا عنوان ہے کتاب کے نام سے، یعنی کتاب بڑی ہے، اس کے اندر مختلف عنوانات ہیں، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اس کے لیے انہوں نے عنوان چنا ہے کتاب کا، یعنی ایک قسم کے سارے مسائل اس کے اندر جمع کر دیتے۔ اور دوسرا عنوان ہے باب کا۔ باب کا معنی یہ ہے کہ ایک مسئلہ اس کے ضمن میں ذکر کیا گیا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی فقاہت کا آپ اندازہ لگائیں، باقی ائمہ نے بھی کتابیں لکھی ہے
کسی نے 30 کتابیں ذکر کی اپنی کتاب میں، کسی نے 35، کسی نے 50، کسی نے 60۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 97 کتب اپنی کتاب کے اندر قائم کی ہے، 97 قسم کے مسائل۔ کوئی بھی محدث امام بخاری علیہ الرحمہ کے صفحات کو نہیں پہنچ سکا۔ اور اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے ان کتابوں کے ضمن میں جو ابواب قائم کیے ہیں وہ 3880 ابواب قائم کیے۔ کسی محدث نے اپنی کتاب کے اندر اتنے ابواب قائم نہیں کیے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی آپ فقاہت کا اندازہ لگائیں، ترجمۃ الباب کے اندر امام صاحب اگر وہ مسئلہ قرآن مجید کے اندر کوئی اشارہ ملتا ہے تو قرآن مجید کی آیت ذکر کر دی، اس میں منکرین حدیث کا رد کیا۔ منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، صرف قرآن حجت ہے، حالانکہ یہ موقف بڑا کمزور موقف ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ خیر، امام بخاری علیہ الرحمہ آیت ذکر کر کے اور اس کے مطابق بعد میں حدیث ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ قرآن کی آیت میں ہے وہی مسئلہ حدیث میں ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے اور اللہ کی وحی ہے، اس لیے حدیث کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر امام بخاری علیہ الرحمہ کا فہم دیکھیے اور ان کی فقاہت دیکھیے۔ ترجمۃ الباب کے اندر بسا اوقات صحابہ کے اقوال بیان کر دیے، بسا اوقات تابعین کے اقوال بیان کر دیے، یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن اور حدیث کو آپ نے اس انداز سے سمجھنا ہے جس انداز سے اصحاب رسول نے سمجھا، تابعین نے سمجھا ہے۔ اپنی من مرضی سے قرآن کی تفسیر نہیں کرنی، اپنی من مرضی سے حدیث کی توضیح اور تشریح نہیں کرنی، بلکہ اس انداز اور اس طریقے کو اپنانا ہے جس طریقے کو اصحاب رسول اور تابعین نے اپنایا ہے۔ اور اس میں موجودہ دور میں یہ جو تکفیری گروپ ہے ان کا بھی رد ہے، جو مسلمانوں کو کافر کہنے والے اور کافر بنانے والے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آج یہ ایک رواج بن چکا ہے، صحابی کا قول ہے، کوئی بات نہیں، حدیث تو نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں قرآن کی نص نہیں ہے، احادیث کی نصوص نہیں ہے، وہاں پہ اگر صحابی کا قول آ گیا تو وہ حجت ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ صحابی کی بات جہاں قرآن و سنت میں رہنمائی نہیں ہے تو صحابی کی بات آ گئی، اس کو ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ لیکن یہاں ہمارے تکفیریوں کا جو حال ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ صحابی کی بات ہے، موقوف ہے جی، کوئی حجت نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ محدثین نے باقاعدہ اصحاب رسول کے اقوال کو جو قرآن و سنت کی توضیح کرنے والے ہیں باقاعدہ ان کا ذکر کیا، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترجمۃ الباب میں باقاعدہ ان کی وضاحت کی ہے۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی کمال درجے کی فقاہت ہے۔ اور پھر یاد رکھیے امام بخاری علیہ الرحمہ، صحیح بخاری پڑھنے والے طلباء اور طالبات جانتی ہیں، ایک حدیث کو بار بار لاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 مرتبہ صحیح بخاری میں بیان کی ہے، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ پر آفرین کہ انہوں نے جہاں بھی اس حدیث کو ذکر کیا وہاں کوئی متن کا اختلاف ہے، کسی راوی کا اختلاف ہے، یا اسی طرح سند کے اندر کوئی اختلاف، منو عن وہ حدیث دوبارہ نقل نہیں کی، اس میں کوئی نہ کوئی اضافی فائدہ موجود ہے۔ اور پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس سے مسئلہ بھی استنباط کیا، انما الاعمال بالنیات سے 7 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ کتاب کے شروع میں لائے بدء الوحی میں یہ بتانے کے لیے وحی پر، وحی کو اسی وقت وحی کا ماننا اللہ کے ہاں معتبر ہوگا جب صحیح نیت سے وحی کو مانا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ثابت کی کہ کوئی بھی عمل خلوص نیت کی بنیاد پہ ہوگا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، ورنہ مردود ہے۔ کتاب الایمان کے اندر لائے، وہاں مسئلہ یہ ثابت کیا ایمان اگر دل کی گہرائیوں سے لائے گا تب ایمان قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ کتاب الحیل کے اندر لائے، بعض لوگ ہیلے کرتے ہیں، کہا جیسے مرضی فراڈ کر لو، نیت کا اعتبار ہے، اگر نیت کے اندر ہیلا ہے تو وہ حرام ہے۔
اسی طرح کتاب الطلاق میں لائے، جبرن کوئی طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، نیت کا اعتبار ہے۔ اور اسی طرح گن پوائنٹ پہ کسی کا کوئی نکاح کر دے، اس نکاح کا اعتبار نہیں، نیت کا اعتبار ہے۔ 7 مقامات پہ امام بخاری اس حدیث کو لائے، 7 مسئلے اخذ کیے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس سے ایک روایت نقل کی، انہوں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے ان کے گھر میں گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھنے کے لیے، رات کے معمولات دیکھنے کے لیے تفصیلی حدیث ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 19 مرتبہ یہ حدیث نقل کر کے 19 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اور اسی طرح سفر حج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے، یہ معروف حدیث ہے۔ اس ایک حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ 36 مرتبہ ذکر کرتے ہیں اور 36 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 56 مرتبہ ذکر کرتے ہیں اور 56 مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ ایک ایک حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے جاتے ہیں۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ دعویٰ تھا، لوگوں کوئی ایسا مسئلہ لاؤ، کوئی ایسا مسئلہ دنیا کا، میں کتاب و سنت سے تمہیں اس کا حل تلاش کر کے دوں گا۔ قیامت تک کے لیے یہ کتاب و سنت ہے اور اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہاں کے ضمن میں ایک لطیفہ بھی بس اوقات ذکر کرتے ہیں اہل علم کے ہاں، ایک بندے نے جب یہ مسئلہ سنا تو اس نے کہا اچھا کتاب و سنت میں ہر چیز ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہر چیز کو بیان کیا گیا۔ بتائیے 1 من آٹا ہو اس کی روٹیاں کتنی لگتی، 1 من آٹا ہو روٹیاں کتنی لگے گی؟ اس نے کہا کسی روٹیاں پکانے والے سے پوچھ لیتے، کہا نہیں قرآن سے بیان کرو، حدیث سے بیان کرو۔ آپ کہتے ہیں ہر چیز قرآن حدیث میں موجود ہے، بیان کرو 1 من آٹے کی روٹیاں کتنی لگے گی؟ کہا یہ مسئلہ بھی قرآن میں ہے کہ روٹیاں پکانے والے سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کمال درجے کے فقیہ تھے۔ آئیے صحیح بخاری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ تصنیف ہے۔ صحیح بخاری کا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ پورا نام ہے۔ مختصر طور پہ ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، عام لوگوں کے ہاں یہ نام معروف ہے لیکن مکمل نام یہ ہے الجامع۔ جامع اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث کے اکثر مسائل آ جائیں، عقیدے کے مسائل، تفسیر کے مسائل، احکام، عبادات، معاملات، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوں، اس کو جامع کہتے ہیں۔ الصحیح یعنی صحیح حدیث ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیث سے ان حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کتنی حدیث ہے؟ 4000 حدیث ہے، 4000 حدیث، اور تکرار کے ساتھ 7000 حدیث ہے۔ 6 لاکھ حدیث کی سندیں اور ان سے آنے والی روایات سے میں نے اس کتاب کے لیے حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ اور پھر امام بخاری علیہ الرحمہ دنیا کا ذہین ترین انسان، اور اس کتاب کے لکھنے میں 16 سال لگائے، 16 سال۔ کچھ حصہ مکہ میں لکھا، کچھ حصہ مدینہ میں روضۃ من ریاض الجنہ قبر نبوی کے پڑوس میں بیٹھ کے لکھا، کچھ حصہ بغداد میں، کچھ بخارا میں۔ اس طرح امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے۔ اور پھر یہاں پر بس نہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو لکھنے میں، اس کتاب کو لکھنے میں، ہر حدیث سے پہلے امام صاحب فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا استخارہ پڑھی، پہلے ساری جانچ پڑتال کی، اس کے بعد یہ عمل کیا، غسل، وضو، 2 رکعت نماز اور استخارہ کر کے اس کے بعد میں نے حدیث کو درج کیا ہے جب دل مطمئن ہو گیا۔ اور پھر میں نے یہ پہلی دفعہ مسئلہ پڑھا، اس سے پہلے میں نے نہیں پڑھا، حدیث کے لیے بھی یہ عمل۔ اور پھر اسی طرح امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو ترجمۃ الباب لکھا ہے، ترجمۃ الباب کے لیے بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے مطمئن ہو کے دوبارہ درج کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حدیث 4000 حدیث
تو 8000 رکعت، 4000 مرتبہ غسل، 4000 مرتبہ استخارہ، اور پھر اسی طرح 3880 یہ باب قائم کیے، تو انہوں نے 3880 مرتبہ یہ بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کو بھی ڈبل کر لے، یہ بھی 8000 کے قریب قریب بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صرف صحیح بخاری لکھنے کے لیے کم و بیش امام بخاری علیہ الرحمہ نے 16000 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ محنت اور کاوش، باقی محدثین نے کام تو کیا، لیکن جس انداز سے، جس طریقے سے، جس خوش اسلوبی سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کام کو سر انجام دیا، باقی محدثین ایسا اہتمام نہ کر سکے۔ تو کیا خیال ہے، جس بندے نے اتنا اہتمام کیا ہو، اللہ اس کو کیوں نہ رنگ لائے۔ اور امام بخاری کی سیرت میں ایک واقعہ وہاں میں نے ذکر نہیں کیا، یہاں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس وقت لوگوں کو عزت اور مقام عطا کرتے ہیں، جب لوگوں کی نیت صاف ہو۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس تجارت کا سامان آیا، رات کو کچھ لوگ آئے کہ ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں، 5000 منافع دیں گے، 5000 درہم منافع دیں گے۔ امام صاحب نے فرمایا صبح آنا، میں رات کو مشورہ کروں گا، صبح آپ کو بتاؤں گا۔ صبح ہوئی، امام صاحب نے رات کو فیصلہ کر لیا میں ان کو سودا دے دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ان کے آنے سے پہلے اور تاجر آ گئے، کہا یہ سودا ہم لینا چاہتے ہیں، 10,000 درہم آپ کو منافع دیں گے۔ امام صاحب فرمانے لگے رات کچھ تاجر آئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں رات کو مشورہ کروں گا، رات کو میں نے فیصلہ کر لیا، نیت کر لی ہے، اب میں سودا ان کو دوں گا، میں اپنی نیت کو توڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو اتنے عظیم انسان ہو کہ اپنی نیت کو نہ توڑنا چاہتے ہو، یارو اللہ ان کو دنیا کے اندر عزت نہ دے تو اور کیا دے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو کتاب تصنیف کی، اس حوالے سے علامہ عینی بدر الدین عینی حنفی کیا لکھتے ہیں، مشرق اور مغرب کے سارے علماء اس بات پہ متفق ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد بخاری اور مسلم سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور امام نسائی اور امام ابن خزیمہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو کتاب درج کی ہے، اس طرح کی عمدہ کتاب روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ بے شمار ائمہ کے اقوال ہے، لیکن میں اس لیے حذف کر رہا ہوں کہ وقت مختصر ہے، وقت کی قلت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں ان ساری باتوں کو مختصر کر رہا ہوں۔ آئیے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری میں بڑی چیزوں کا اہتمام کیا ہے، باقی محدثین نے ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا، امام صاحب نے آغاز اور اختتام کا بھی لحاظ رکھا۔ سب سے پہلے جو حدیث درج کی، انما الاعمال بالنیات، بتانے کے لیے کہ لوگوں، انسان کی ساری زندگی کے اعمال ان کی بنیاد نیت پر ہے۔ نیت درست ہوگی تو اعمال درست ہے، نیت خراب ہے تو سارے اعمال ہی خراب ہیں۔ اس لیے اپنی نیتوں کی اصلاح کر لو۔ قاری کو بھی کہا اپنی نیت کی اصلاح کر، پڑھانے والے کو بھی کہا اپنی نیت کی اصلاح کر۔ یہاں سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ حالانکہ باقی محدثین نے، کسی نے کتاب الطہارہ سے کتاب کا آغاز کیا، کسی نے کتاب الایمان سے کتاب کا آغاز کیا، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا، یہ بھی باقی محدثین سے ہٹ کے کتاب بدء الوحی یہاں سے آغاز کیا۔ وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی سے سلسلہ شروع کیا، یہ بتانے کے لیے وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مطلوب، ایک غیر مطلوب۔ ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، دوسری وہ وحی جو غیر مطلوب ہے، جس کو حدیث کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ اور دلیل کے طور پہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 6 پارے سے سورہ نساء کی وہ آیت ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی، ان میں نوح علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، یعقوب علیہ السلام کا ذکر، اور اسی طرح باقی انبیاء کا ذکر۔ آپ کو پتہ ہے آسمان سے جو کتابیں آئی وہ 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور اسی طرح قرآن مجید، 4 کتابیں ہیں۔ باقی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ صحیفے آئے۔ باقی نبیوں کا بھی ذکر کیا،
باقی نبیوں کی طرف بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی. جن نبیوں کو کتابیں نہیں ملی ان کی طرف کون سی وحی ہوئی؟ حدیث کی وحی ہوئی. اب ان کی امتوں کے لیے ان کی بات ماننا جائز تھا کہ نہیں؟ ان کے لیے ضروری تھا کہ نہیں؟ اور آپ حیران ہوں گے قرآن مجید میں آتا حل اتاک حدیث موسیٰ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حدیث آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کون سی؟ وہ فرعون کے پاس گئے، دعوت توحید پیش کی. آپ کو پتہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں تورات فرعون کے غرق ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے. فرعون کو جو دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے وہ حدیث کی دعوت تھی. جو حدیث وحی کی صورت میں حدیث پہنچی وہی دعوت تھی. فرعون اور اس کے حواری موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کے منکر تھے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. ثابت ہوا جس طرح کتاب کا منکر کافر ہے اسی طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہے. اور منکرین حدیث ان کے لیے کوئی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے. مختلف قسم کے اصول بنا کے آج بڑی بڑی جماعتیں جنہوں نے ایسے اصول بنا رکھے ہیں، اصول بنا کے حدیث کو رد کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں خبر واحد حجت نہیں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی حدیث کی پہلی کتاب پہلی حدیث اور آخری حدیث دونوں غریب حدیث ہے. غریب کا مطلب ہوتا ہے سند کے کسی طبقے میں ایک راوی رہ جائے، پہلی روایت بھی غریب آخری روایت بھی غریب. یہ غریب روایتیں ذکر کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے مسئلہ یہ ثابت کیا کہ جس طرح حدیث متواتر حجت ہے اسی طرح خبر احاد بھی حجت ہے. کوئی ایک راوی کسی مقام پہ رہ گیا تو کیا حرج ہے، کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ سیکھا ہے، اگر وہ سیکھا راوی ہے تو اس کی بات حجت ہے، دلیل ہے. اور کہتے ہیں جی جو خبر واحد ہے یہ عقیدے کے مسئلے میں حجت نہیں ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کا بھی رد کیا. جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت ہو جائے وہ عقیدے کے بارے میں ہو، تفسیر کے بارے میں ہو، احکام کے بارے میں ہو، ہر موقع پر وہ حجت اور دلیل بنے گی. اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیسی مناسبت جوڑی. سب سے پہلی کتاب کتاب بدل الوحی اور سب سے آخری کتاب کتاب التوحید. یہ آخری اور پہلی جو کتاب کی مناسبت جوڑی کتنی پیاری مناسبت کہ ساری وحی کا خلاصہ وہ توحید ہے. ساری وحی کا خلاصہ توحید ہے. اگر توحید نہیں تو کچھ نہیں. اور پھر اسی طرح پہلے باب اور آخری باب کو جوڑا. پہلا باب باب کیف بدل وحی، وحی کی کیفیت کیسے تھی. اور آخری باب باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. وحی سے آغاز کیا اور اختتام ترازو پہ کیا، یہ بتانے کے لیے جو عمل وحی کے مطابق ہوں گے ترازو میں انہی کا وزن ہوگا. جو وحی کے مطابق ہے وزن انہی کا ہے، دوسرے اعمال کا وزن نہیں ہے. اور پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اور آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بیان کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ثابت کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلمہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن ثواب اسی وقت ملے گا جب نیت صحیح ہوگی. دونوں کتابوں کو بھی جوڑا، دونوں بابوں کو بھی جوڑا اور دونوں پہلی اور آخری حدیث کو بھی جوڑا. اور آپ حیران ہوں گے امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلا استاد امام حمیدی کا ذکر کیا. امام حمیدی مکی راوی ہے، قریشی ہے. اور آخری راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدنی راوی ہے، مدینہ کے اندر 7 ہجری کو مسلمان ہوئے. یہ بتانے کے لیے کہ دین مکہ سے شروع ہوا اور اس کا اختتام مدینے میں ہوا ہے. کس طرح امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر تسلسل کو جوڑا ہے. آئیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے آخری باب میں جو چیزیں ذکر کی اس حوالے سے کچھ باتیں اور کچھ گزارشات اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب ترجمۃ الباب قائم کیا. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے. امام بخاری ترجمۃ الباب میں قرآن کی آیت کا ذکر کرتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے. کئی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور حدیث بیان کر کے آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا.
کئی حدیثوں میں، یہ اختصار کے طور پہ میں حذف کر رہا ہوں، کئی حدیث میں اللہ کے رسول نے حدیث بیان کر کے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترجمۃ الباب میں بھی اگر اس کا ذکر کیا ہے قرآن کی آیت کا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے۔ وَنَادَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، اور بے شک بنو آدم کے اعمال، وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور ان کے قول ان کا وزن کیا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں سے معتزلہ کا رد کیا ہے۔ معتزلہ ایک اسلام دشمن فرقہ ہے جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا ہے اور ان کے کفری عقائد ہے۔ انہوں نے انکار کیا ہے کہ دیکھو بھی قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم وزن کریں گے، وَنَادَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو لگائیں گے۔ کہتے ہیں ترازو والے کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں ان کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، وجود ہے، یہ ہم درس سنا رہے ہیں، اس کا وجود ہے، اور اس کے علاوہ ہم جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں کہتے ہیں ان کا وجود نہیں۔ اس سے مراد ہے اللہ انصاف کریں گے۔ اللہ کی اس چیز کی تعویل کر دی اس میزان کی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے، اس سے مراد انصاف ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب قائم کر کے ان کا رد کیا، اور آج جدید دنیا نے بھی ثابت کر دیا جس چیز کا وجود ہمیں چیز نظر نہ بھی آئے، ہم اس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کا وزن ہو سکتا ہے۔ دیکھو بھی یہ بجلی کے میٹر، گیس کے میٹر، بجلی نظر آتی کسی کو، گیس نظر آتی، وزن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مہینے بعد یونٹ لکھتے ہیں کہ نہیں؟ ٹائر کے اندر ہوا بھرتے ہو، ہوا نظر آتی ہے، وزن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو آج جدید دنیا نے ثابت کر دیا کہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کا بھی وزن ممکن ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے دربار میں اعمال کا بھی وزن ہے، اعمال کا بھی وزن ہے، اور پھر اخلاص جس کا خاص دل کے ساتھ تعلق ہے اس کا بھی وزن ہے۔ اور یہ وزن جو کیا جائے گا، یہ وزن جو کیا جائے گا یہ اعمال کا بھی وزن ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور پھر اعمال کے ساتھ ساتھ بندے بھی تولے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک موٹا تازہ بندہ آئے گا، اس کو میزان کے اندر رکھا جائے گا، اس ترازو کے اندر مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ کافر ہے، مشرک ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہے۔ اور اسی طرح قیامت والے دن جن کاپیوں پہ ہمارے عمل لکھے ہوئے وہ بھی تولی جائیں گی، رجسٹر اور کاپیاں یہ بھی تولے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک بندہ آئے گا اس کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے، اللہ پوچھے گا میرے بندے اللہ نے میرے فرشتوں نے تجھ پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ یا اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ کسی چیز کا تو انکار تو نہیں کرتا؟ یا اللہ نہیں، مانتا ہوں سارے میرے گناہ۔ اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے، ایک نیکی۔ یا اللہ وہ کون سی؟ ایک بطاقہ، ایک پرچی آئے گی، اس پہ کیا لکھا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پرچی ایک بطاقہ ہے، یہ تیری نیکی ہے، اور آج تجھ پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا جا اب تیرا وزن ہونے لگا ہے، ایک طرف 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے، دوسری طرف یہ بطاقہ پرچی جس میں کلمہ توحید لکھا ہے۔ اللہ کہیں گے جا اپنا وزن دیکھ۔ یہ بندہ دل میں سوچے گا بھی دیکھنا کیا، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ جب وزن کیا جائے گا، وزن کے اندر یہ 99 رجسٹر دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور یہ کلمہ توحید بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے نام سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن وزن ہوگا ان ساری چیزوں کا۔ اور اسی طرح مجاہد کہتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ ویقال القسط مصدر المقسط، اقسط یقسط اقساط، یہ باب افعال کا مصدر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا، اور اسی طرح باب مجرد سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مجرد سے ظلم کا معنی آئے گا اور مزید فی سے معنی آئے گا انصاف کرنے کا۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث نقل کرتے ہیں، حدثنی احمد بن اشقاق
ان کی فضائل و مناقب امام بخاری کے استاد ہیں، میں حذف کر رہا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو 7 ہجری کو مسلمان ہوئے، 11 ہجری تک آپ کے ساتھ رہے، اور پھر ایسے ساتھ رہے کہ بس چند لقمے کھا کے کچھ چیز مل جاتی اپنا پیٹ بھر کے آپ کے ساتھ ہو جاتے۔ بس اوقات فرماتے ایسی حالت بھی مجھ پہ آئی میں مسجد نبی میں غشی کھا کے گر پڑتا تھا، لوگ آتے میرے اوپر قدم رکھتے، کہتے کوئی بے ہوش آدمی پڑا ہے، مجنون پڑا ہے، کہتے جنون نہیں ہوتا تھا، بھوک لگی ہوتی تھی۔ میں آپ کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتا تاکہ کوئی نبی کی بات رہ نہ جائے۔ ایک دن میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے باتیں سنتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں، بھول جاتی ہے، کوئی نسخہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ابھی چادر بچھائے اور میری بات ختم ہونے کے بعد اس کو لپیٹ لے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لے، جو اس کے بعد بات سنے گا زندگی میں بھولے گی نہیں۔ جلدی سے ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنی چادر اتاری اور نیچے جو ہے نا میں نے پھینک بھجائی۔ اللہ کے نبی نے کچھ کلمات کہے، اس کے بعد چادر کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہتے وہ دن گیا، آج تک اللہ کے نبی کی جتنی حدیثیں سنی ہے کبھی بھولی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر ان کے فضائل و مناقب اگر بیان کریں تو کافی وقت درکار ہے۔ آگے حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے سے مراد جس طرح کلمہ توحید کلام ہے، یہاں کلمے سے مراد کلام، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ حبیبتان کا معنی محبوبتان، 2 کلمے اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہے۔ یہاں بلاغت کا اصول بھی سمجھ آ گیا، یہ متضاد صفات ہے، زبان پہ ہلکے اور ترازو کے اندر وزنی۔ خیر جو اس علم سے واقف ہے ان کو سمجھ آئی۔ تو ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہے، جس طرح کہ میں نے کلمہ توحید کا وزن آپ کو بتایا کہ وہ کتنا وزنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، وبحمدہ اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ العظیم میں بڑے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ یہ خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے، اس لیے خبر مقدم کر کے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے سامعین کے شوق کو بڑھایا گیا ہے تاکہ شوق بڑھے، آگے پھر مبتدا کو ذکر کیا گیا ہے۔ خیر اس حوالے سے بھی کافی باتیں ہو سکتی تھی کہ یہ حدیث اور اس کی ہم معنی جو حدیث موجود ہے، یہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کو بڑے ہی پسندیدہ ہے۔ ان 2 کلموں کے بارے میں اگر بات کریں تو مزید گھنٹہ درکار ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ 1-2 حدیثوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو آدمی 100 مرتبہ صبح سبحان اللہ و بحمدہ صرف اتنا کلمہ پڑھ لے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ جو بندہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتا ہے، سونے کا پہاڑ ایک بندہ خرچ کرے وہ اتنا اجر و ثواب نہیں پا سکتا جتنا اجر و ثواب سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھنے والا پا لے گا۔ یہ اتنا عظیم کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے یہ عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں گھومتی ہیں، اور وہاں اپنے پڑھنے والے کا نام لیتی ہیں، فلاں مجھے پڑھ رہا ہے، فلاں پڑھ رہا ہے۔ یہ 4 کلمات اس طرح گھومتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے فضائل و مناقب میں بے شمار احادیث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کو بیدار ہو، رات کو اچانک آنکھ کھل جائے، جب آنکھ کھلی تو وہ بندہ یہ کلمات پڑھے۔ کیا کلمات ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کلمات پڑھ کے بندہ جو بھی رب سے مانگے اللہ عطا کر دے گے، اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر یہ ہم نے نماز پڑھی ہے، امید اللہ قبول کرے،
امید ہے اللہ قبول کرے، لیکن جو بندہ یہ کلمات رات کو پڑھ کے اس کے بعد وضو کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، صحیح بخاری کی حدیث کتاب التہجد میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کو پڑھ کے رات کو اٹھ کے پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے، یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ ہمارے ذکر اذکار صبح و شام کے اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ موجود ہے، ویسے یہ پورا کلمہ بھی پڑھے تو اس کی فضیلت بڑی ہے۔ میں نے اپنے کم علمی کے لحاظ سے جو سامنے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، جو کوتاہی رہے گی وہ میری طرف سے، جو کوئی اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس ادارے کو سعادت بخشی کہ آج الحمدللہ 16ویں تقریب صحیح بخاری قائم ہو رہی ہے، تو 7 بچیاں جنہوں نے صحیح بخاری کو پڑھا ہے ان کے ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ایک بہت ضخیم کتاب اور ایسی عظیم کتاب کہ جب تک وہ کتاب نہ پڑھی جائے مدرسے سے سند نہیں ملتی، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، سبقاً پڑھا ہے۔ سعادت مند ہے وہ اساتذہ جو اس کتاب کو پڑھانے والے، اور سعادت مند ہے وہ والدین جن کے بچے اس کتاب کو پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ صحیح پیار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس ادارے کو قائم رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، دنیا میں جہاں کہیں دین کے ادارے قائم ہیں اللہ سب کو آباد رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔